مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے، دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. ایک بار درود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، آج 2 محرم الحرام سن ہجری 1444 مطابق 31 جولائی 2022 مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک مبارک مجلس میں ہم جمع ہیں. اس اجلاس کا یہ مقصد ہے کہ قرآن کریم حفظ کرنے کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. دنیا کے جتنے بھی علوم حاصل کر لیں لیکن اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. محرم الحرام کی دوسری تاریخ اس وقت شروع ہو گئی. یہ سن ہجری کا آغاز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں. یہ واحد وہ شخص ہیں جس نے علانیہ ہجرت کی تھی اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین پہلی محرم کو ہوئی تھی. ان کی شہادت ذی الحجہ کے بالکل اخیر میں 3-4 دن پہلے ہوئی تھی. بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص جب دنیا سے جا رہا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گود میں ان کا سر ہے. کہہ رہے ہیں کہ میری رخسار کو زمین پر رکھ دو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما منع کر رہے ہیں, پھر پنڈلی پر رخسار کو لے گئے, کہا زمین پر رکھ دو. اور جب زمین پر رکھ دیا گیا تو خوف خدا یہ ہے کہ اپنے رخسار کو زمین پر لگا کر کہہ رہے ہیں کہ آج اگر میری مغفرت نہیں ہوئی تو میری ماں ہلاک ہو جائے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دنیا میں دے چکے تھے. یہی حضرت عمر وہ شخص ہیں کہ دنیا قیامت تک ان کا احسان نہیں بھول پائے گی. چاہے پھر وہ گورنر کا متعین کرنا ہو, چاہے پھر وہ جیل خانے بنوانا ہو, چاہے دنیا کے بہت سارے کام, پولیس کا نظام, تھانے کا نظام, یہ سب حضرت عمر نے اپنے زمانے میں شروع کروایا تھا. بڑے جرأت مند صحابی, قرآن کے 20 سے زائد مقامات ایسے ہیں کہ جن میں حضرت عمر کی تمنا تھی اور قرآن کا نزول ہو گیا. اور خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ جیسے ہی ان کو کوڑا خنجر مارا گیا تو ہوش میں آتے ہی یہ پوچھ لیا کہ ذرا تحقیق کرو کہ مسلمانوں میں سے تو کسی نے نہیں مارا ہے مجھے. 13 صفیں تھی مسجد میں فجر کی نماز میں, اور فجر کی نماز شروع کی تھی اور پہلی صف میں انہیں خنجر مارا گیا تھا. تحقیق کرنے گئے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, آ کر کہا کہ نہیں, سب رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے. انہوں نے یہ پوچھوایا اس لیے تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں میری حکومت میں کوئی ناانصافی تو نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وہ بدلہ لینے آیا تھا. فرمایا وہ نہیں تھا, کوئی مسلمان نہیں تھا. تو کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ میں نہیں رکھی. اور تدفین کی ایک تمنا جو آخری تھی کہ حضرت ابوبکر اور اللہ کے رسول کے جیلوں میں بالکل بغل میں دفن ہو جائیں, اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی ام المومنین, ان کے پاس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور کہا ذرا پوچھ کر آؤ کہ عمر جو ہے اس جگہ پر دفن ہونا چاہتا ہے, کیا اجازت مل سکتی ہے. ام المومنین اس جگہ پر روایتوں میں ہے, کتابوں میں ہے کہ رو رہی تھی, چونکہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ایسا خنجر لگا تھا کہ اوپر سے نبیذ تمر پی رہے تھے. ایک ڈرنک ہے, کھجور کا ایک عرق نکالا جاتا ہے, اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ نبیذ تمر جب طبیب نے انہیں پلایا تو ایسا خنجر لگا تھا, وہ زخم ایسا تھا کہ اوپر سے پیتے تھے باہر نکل جاتا تھا. دودھ پلایا گیا تو وہ بھی باہر نکل گیا. تحقیق جو ہے پوچھوایا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما پہنچے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اور جا کر یہ عرض کیا کہ ابو جان نے یہ کہا ہے کہ کیا اجازت مل جائے گی یہاں پر دفن ہونے کے لیے.
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی روتی یہ فرما رہی ہے کہ ویسے تو یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر چونکہ مجھ سے افضل ہیں تو ان کے لیے یہ جگہ ہے، وہ یہاں دفن ہو سکتے ہیں، میں بقیع میں جا کر دفن ہو جاؤں گی۔ جب عبداللہ ابن عمر نے آ کر خوشخبری سنائی تو بولنے والوں نے، بتانے والوں نے یہ بتایا کہ حضرت عمر کو جب وہ خوشخبری سنا رہے تھے تو لیٹے ہوئے تھے، وہ کہا کہ مجھے ذرا کھڑا کر دو، میں خوشخبری سننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ فرمایا یہ آخری تمنا تھی جو عمر کی الحمدللہ پوری ہوئی۔ پھر بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ جب وہاں لے جاؤ تو قریب جا کر رکھ کر پھر امی عائشہ سے پوچھ لینا کہ کیا اجازت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت چونکہ میں زندہ ہوں تو شرم کے مارے ہاں کہہ دیا ہو، دوبارہ کہہ دے تو دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ دوبارہ بھی اجازت مل گئی تھی۔ جب دفن کر رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں کھڑے تھے، صغار صحابہ میں ہیں، چھوٹے تھے، حضرت عمر بہت محبت کرتے تھے، بار بار انہیں انتقال سے پہلے پوچھ رہے تھے کیا میری آپ اللہ کے دربار میں گواہی دے دو گے میں نے صحیح کام کیا ہے؟ اتنا ڈر تھا۔ کہتے ہیں جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو کسی کا ہاتھ میرے کندھے پر پڑا، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں تو فیضا ہوا علی بن ابی طالب، دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، آج وہ بھی مٹی میں جا چکا ہے۔ اور پھر یہ فرما رہے تھے حضرت علی، بار بار میں نے اللہ کے رسول کے منہ سے یہ سنا تھا، زبان سے یہ سنا تھا، دخلت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر، یعنی میں ابو بکر اور عمر نکلے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر گئے۔ یہ بار بار سرکار کی زبان سے سنا تھا، دنیا میں اتنے ساتھ تھے کہ بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے، میں نے گمان کیا تھا کہ دفن بھی یہ ساتھ میں ہوں گے جس کا منظر میں آج دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، محرم کی پہلی تاریخ حضرت عمر کی شہادت کی بھی یاد دلاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ حضرت عمر کے لیے ہم دعا بھی کریں، ویسے ان کو ضرورت نہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ آگے حضرت حسین کا قصہ آ رہا ہے لیکن چونکہ اس وقت اس کا موقع نہیں۔ محرم یہ بہت بڑا مہینہ ہے، آگے 2 روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، وہ غالباً جمعہ کے دن آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، 2 بچے قرآن کریم شروع کرنے والے ہیں حفظ۔ میرے بھائیوں، آسمان سے 4 کتابیں بڑی بڑی نازل ہوئی، ان میں سب سے پہلی کتاب زبور ہے، دوسری کتاب تورات ہے، تیسری کتاب انجیل ہے اور چوتھی کتاب قرآن کریم ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان کتابوں کو یاد کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن قرآن کریم آخری کتاب ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، 23 سال کے دور میں نازل ہوئی، آہستہ آہستہ چھوٹی آیت، بڑی آیت، بڑی سورت، چھوٹی سورت، اس طرح کرتے کرتے 23 سال میں پورا قرآن کریم نازل ہوا۔ اور یہ قرآن کریم چونکہ یہ آسمانی اور آخری کتاب تھی اور قیامت تک کے لیے اسی سے ہمیں سبق لینا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام بھی بڑا زبردست کیا۔ فرمایا کہ اس کتاب کو یاد کرنے والے کا مقام بہت اونچا ہے، اتنا اونچا مقام کہ حدیث شریف آپ نے سنی ہی ہوگی
کہ جو شخص اس کتاب کو یاد کر لے گا، قرآن کریم کو حفظ کر لے گا، تو ہم نے تو سنا ہی ہے کہ وہ جنتی ہے. وہ حدیث بہت مشہور ہے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا. جتنے جیسا جیسا پڑھتا جائے گا وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. مولانا عبداللہ صاحب کاکودروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ کوئی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ بن جائے اور کوئی کتنا بھی بڑا کسی چیز میں اسپیشلسٹ ماہر بن جائے، لیکن وہاں آپ کو جنتی ہونے کی گارنٹی نہیں ملے گی. لیکن ایک کتاب ایسی ہے قرآن کریم کہ اس کو حفظ کرنے پر گارنٹی ملتی ہے، اور وہ بھی سرکار کی زبان سے، جس کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ وہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے اور ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. یہ بہت مشہور بات ہے. اور یہ بھی بہت مشہور ہے حدیث میں کہ 10 ایسے شخص اس کے خاندان میں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، لیکن یہ حافظ صرف سفارش کرے گا تو ان کے لیے جنت کا راستہ ہو جائے گا. اتنا بڑا مقام صرف حفظ کرنے والے کا دیا ہے میرے بھائیوں. ہمارا حال کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہم نے اپنے مقام کو بھی نہیں پہچانا، اور جو حفظ کرتا ہے اس بیچارے بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرا کتنا مقام اللہ کے یہاں ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا. وہ بیچارہ یاد کرتا ہے، استاد کی کڑوی کسیلی سنتا ہے، تھوڑا سختیاں برداشت کرتا ہے، لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ میرے والدین نے میرے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے. لیکن یہ مقام جانیں گے تب ہوگا. محمود بیگڑا کا نام آپ نے سنا ہو. یہ ہمارے علاقے میں گجرات کا گورنر رہا ہے کسی زمانے میں. بروڈا میں رہتا تھا. ایک دن اس کی مجلس، چونکہ وہ نیک آدمی تھا تو اس کی مجلس میں بڑے بڑے علماء آتے تھے. تو ایک دن وہ حفظ کی فضیلت بیان ہو رہی تھی کہ اتنے اتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی، تاج پہنایا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو محمود بیگڑا اپنے تخت پر بیٹھے بیٹھے ٹھنڈی آہ بھر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کاش کہ میں حافظ ہوتا، کاش کہ میرے خاندان میں کوئی حافظ ہوتا تو میرا کام ہو جاتا. اس مجلس کے اندر ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. اس نے سن لیا کہ میرے ابا کی یہ آہ ہے، میں کیوں اس پر عمل نہ کر لوں. تو اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ ابا کی یہ مراد پوری کر کے رہوں گا. بہت بڑا گورنر، پیسوں میں پلنے والا آدمی، اس نے تمنا کر لی. اور والد محترم نے اس کو چاپانیر، وہاں سے قریب آج بھی لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، چاپانیر کا گورنر بنایا تھا، اسے ذمہ دار بنایا تھا. وہ پورا دن کام کرتا اور رات کو قرآن کریم حفظ کرتا تھا. 1.25 سال میں اس نے قرآن کریم حفظ کیا. اور مکمل کرنے کے بعد جب رمضان کا مہینہ آیا تو والد محترم سے کہا کہ ابا جان اس سال کی محراب میں سناؤں گا. محراب یعنی تراویح میں پڑھاؤں گا. کہ بیٹا آپ حافظ ہیں؟ کہ جی ہاں میں حافظ ہوں ابا جان. کہ چلیے سنائیے. تو جب پورا مہینہ اس نے قرآن کریم سنایا تو محمود بیگڑا اتنا خوش ہوا کہ لکھا ہے کہ دعوت بھی لمبی کی اور اس کے ساتھ ساتھ تخت پر سے اتر گیا اور فرمایا بیٹا اب تو مجھ سے بڑا ہو چکا ہے، یہ تخت تیرا ہے. یہ اس کا مقام ہے میرے بھائیوں. حفظ کی بہت فضیلتیں ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ انفاس العارفین میں لکھا ہے. استاد محترم حضرت قاری صدیق صاحب دامت برکاتہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پنجاب کا ایک گاؤں تھا جس کا نام کھیری تھا. اس گاؤں میں ایک عبداللہ نام کا شخص رہتا تھا. وہ جو ہے اس کے والد کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو اس کے دل میں آیا کہ کسی بزرگ سے تعلق قائم کر لوں، بیعت ہو جاؤں. بیعت ہونے کے لیے کسی بزرگ کی مجلس میں جا رہا تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسی درسگاہ میں پہنچا جہاں بچے قرآن کریم کا حفظ کر رہے تھے اور استاذ پڑھا رہے تھے. اس نے آ کر یہ پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے میں بیعت ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا بھائی بیعت کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے،
یہاں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، یاد کروایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے اگر آپ چاہو تو قرآن کریم حفظ کر لو، بہت فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ اس نے ٹھان لی کہ کوئی بات نہیں، حفظ ہی کر لیتا ہوں، آیا ہوں تو. اس نے وہاں رہ کر قرآن کریم حفظ کیا اور استاذ کا اتنا محبوب ہو گیا کہ فجر کی نماز کے بعد کبھی استاذ قرات کرتے شاگرد سنتے، اور کبھی شاگرد قرات کرتا استاذ سنتے تھے. اور روزانہ کی یہ تلاوت ایسی زبردست ہونے لگی، ایسی پرکیف ہونے لگی، ایسی پرسوز ہونے لگی کہ لوگ جمع ہوتے تھے. یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ استاذ آنکھیں بند کر کے قرات کر رہے تھے، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، اور استاذ کا یہ معمول تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے جب تک کہ تلاوت مکمل نہ ہو جائے. تو وہ پڑھ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہیں کہ شاگردوں نے دیکھا کہ ایک محبوب جماعت بڑی پاکیزہ سفید کپڑوں میں ملبوس اور چہرے نورانی کوئی آ رہے ہیں جو آج تک ہم نے دیکھے نہیں. ایک دم سے یہ پوری جماعت جہاں استاذ تلاوت کر رہے تھے اور شاگرد بیٹھے تھے وہاں آ کر کھڑی ہو گئی وہ جماعت، اور بہت دیر تک قرآن سنا. اور سننے کے بعد فرمایا بارک اللہ، اللہ برکت دے، ادیت حق القرآن، آپ نے قرآن کا حق ادا کر دیا. اور وہ جماعت واپس جانے لگی. استاذ تلاوت سے فارغ ہوئے، آنکھیں کھول کر فرمایا وہ آواز تو میرے کان میں آئی تھی جو وہ دعا دے کر گئے تھے، لیکن تھے وہ کون لوگ؟ تو فرمایا کہ وہ لوگ تو ہم نہیں جانتے استاذ، اتنا جانتے ہیں کہ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس آئے تھے، چہرے بہت نورانی تھے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں تھا انہیں آج تک. اتنا ہی کہنا تھا کہ ایک شخص وہاں سفید کپڑوں میں آ کر کھڑا ہو گیا. جیسے تسبیح کا دانہ ایک ٹوٹ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دانہ بکھرا ہوا ہے وہاں سے، کیسے وہ ایک دم آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے سوال کر لیا کہ یہاں سے اللہ کے رسول گزرے ہیں ابھی؟ یہ سوال کر لیا. تو کہا کہ ہم تو نہیں جانتے. کہا میں علی ہوں، وہ اس جماعت سے جدا ہو چکا ہوں. کہا کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا کہ ایک دو استاد اور شاگرد ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ اس کے چرچے آسمانوں میں ہو رہے ہیں، تو سرکار نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم سب مل کر انہیں سننے کے لیے جائیں گے. میں اس سے بکھر چکا ہوں. میرے بھائیو، یہ اتنا بڑا مقام قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کا. استاد جب حفظ کراتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے بچہ کیسے حفظ ہوتا ہے، اور بچہ جب حفظ کرتا ہے تو اسے بھی پتا ہوتا ہے کیسے قرآن یاد ہوتا ہے. لیکن یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے بہت سود مند، بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کا حفظ کرنا یہ بہت بڑی اہمیت، بہت بڑا درجہ، بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے. اس لیے قرآن کریم کو دھیان سے حفظ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے. قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ انداز لگائیے کیسی حفاظت کی کہ جس ذات پر، جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا اس نبی کا نسب نامہ تک بھی محفوظ رکھا. اس نبی کی پوری زندگی از اول تاخیر محفوظ رکھی. اور جو اس نبی کے پاس سے لے کر دنیا تک جانے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے. وہ 15,000 صحابہ کرام کے حالات آج بھی کتابوں میں موجود ہیں. ان کے نام، ان کے نسب، ان کی پوری زندگی، انہوں نے کہاں وقت گزارا، کہاں تدفین ہوئی ان کی، یہ بھی کتابوں میں موجود. اور میرے بھائیو اور آگے چلیں تو ان صحابہ سے جو وصول کرنے والے تھے وہ تابعین اور تبع تابعین تھے. کتابوں میں 6 لاکھ تابعین اور تبع تابعین کے پورے حالات موجود ہیں. میرے بھائیو، کیسے نام، والد کا نام، انہوں نے کیسا وقت گزارا، ان کی زندگی کیسی تھی، کیا ان سے حدیث لے سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، جس کو فن اسماء الرجال کہتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک فن ہے محدثین کے یہاں. یہ پوری تفصیل محدثین، فقہاء، مجتہدین، ہم تک کا پورا سلسلہ محفوظ ہے. ایسا کسی مذہب میں نہیں ہے میرے بھائیوں. چونکہ یہ کتاب آسمانی اور آخری کتاب تھی اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، تو ایک انتظام تو یہ کیا اور دوسرا انتظام اللہ تعالیٰ نے سینوں کے ذریعے سے کیا. آپ جانتے ہیں
کہ صحابہ کرام میں سب سے پہلے جو حافظ ایک قول کے مطابق وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عمر جو قرآن یاد کر رہے تھے، آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، سورہ بقرہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ 12 سال میں حفظ کی تھی. اب انداز لگائیے، 12 سال میں حفظ کی تھی. اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ وہ صحابہ کرام قرآن کا نزول ہوتا تھا، حفظ بھی کرتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، جب تک عمل نہ ہو جائے دوسری آیت یاد نہیں کرتے تھے. ایسا کرتے کرتے 12 سال میں سورہ بقرہ حفظ کی. اور حضرت عمر کا حفظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تو بالکل حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی. معلوم ہوا اس وقت تک سورہ بقرہ یاد بھی نہیں ہوئی تھی. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ یاد کی تھی، اور اس کے بعد پورا قرآن کریم بھی اسی دور میں یاد کیا انہوں نے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جب مکمل ہوئی تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا تھا صرف اس خوشی میں. آپ انداز لگائیے، یہ تو خوشی کا وقت ہوتا ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے یعنی مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ حیات ہے ابھی، وہ جب حافظ ہو رہے تھے تو ایک ایک پارے پر وہ مٹھائی تقسیم کر رہے تھے کہ میرا بچہ ایک پارا اور حفظ کر لیا، پھر دوسرا پارا حفظ کر لیا، پھر مٹھائی تقسیم کی، پھر تیسرا پارا حفظ کر لیا، پھر مٹھائی تقسیم کی. یعنی ان کو اتنی خوشی ہوتی تھی کہ بچہ قرآن حفظ کرتا جا رہا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتح الباری مکمل کی تو 300 علماء کو دعوت دی تھی. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح مکمل کی تو باقاعدہ ایک بہت بڑی دعوت کی تھی. معلوم ہوتا ہے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو قرآن کریم حفظ کر لیتا ہے اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. سینے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ کیا. اس لیے آپ جانتے ہیں اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے. 5 سال سے لے کر 4 سال سے لے کر آپ کو 80 85 90 سال کے بوڑھے بھی قرآن کے حافظ ملیں گے. اور آپ انداز لگائیے کیسے کیسے لوگوں نے کتنے دنوں میں کتنے مہینوں میں قرآن کریم حفظ کیا. آپ آج بھی دیکھتے ہیں، کبھی کبھی اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اتنے وقت میں اس نے قرآن یاد کر لیا. اتنے وقت میں قرآن کا معجزہ آج بھی ظاہر ہوتا ہے. آج کوئی آپ کو گیتا کو یاد کرنے والا کہ بائبل کو یاد کرنے والا نہیں ملے گا اس طریقے سے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ وہ بچے کے دل میں بھی بس جاتا ہے، جبکہ اس کی زبان عربی نہیں، اس کی زبان عجمی ہے. یا تو وہ اردو بولتا ہے، یا تو فارسی بولتا ہے، یا تو وہ انگریزی بولتا ہے، یا تو گجراتی بولتا ہے، یا کوئی اور زبان بولتا ہے. وہ عربی نسل نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ نے اس کی زبان پر ایسا جاری کر دیا کہ کوئی کہیں بھی قرآن کا ایک زبر بھی غلط پڑھے گا تو چھوٹا سا بچہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے یہ آیت غلط پڑھی ہے. یہ قرآن کی حفاظت ہے. میرے بھائیوں، لوگوں نے کم دنوں میں بھی قرآن حفظ کیا. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا صرف 1 مہینے میں، اور وہ بھی اس وقت میں کہ جب حج میں جا رہے تھے تو اس وقت اسٹیمروں میں حج ہوتے تھے. تو کہتے ہیں وہ قافلے کے اندر ایک بھی حافظ نہیں تھا، اور رمضان کا مہینہ تھا، تراویح کا مسئلہ تھا، تو وہ فجر سے لے کر مغرب تک یاد کرتے اور عشاء میں 12:15 تراویح سناتے تھے. 27ویں رات کو قرآن مکمل ہوا، وہ حافظ بھی بن گئے، قرآن بھی مکمل ہو گیا. ایسے بھی حافظ ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس امام محمد بن حسن شیبی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے تو کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ میرے یہاں پڑھنے کے لیے شرط ہے کہ حافظ ہو، اگر حافظ نہیں ہے تو آپ پڑھ نہیں سکتے میرے پاس. کہا کوئی بات نہیں. سنیچر کے دن آئے تھے، واپس کر دیا. دوسرے سنیچر کو آ کر بیٹھ گئے. 1 ہی ہفتہ ہوا تھا. امام ابو حنیفہ نے پوچھا آپ کو کہا تھا ہم نے کہ حافظ ہونا شرط ہے، آپ کیسے آ گئے؟ کہ حضرت میں پورا قرآن حفظ کر کے آیا. 1 ہفتے میں قرآن کریم حفظ کیا. امام ابو حنیفہ نے 22 جگہوں سے قرآن کا سوال کیا، ہر جگہ سے بہترین جوابات دیے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی ایک مشہور کتاب تراشے، اس میں ایک بات لکھی علامہ شامی کے حوالے سے.
اور اس میں لکھا ہے کہ ہشام کلبی ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے 2 کام ایسے کیے جو آج تک کسی نے نہیں کیے. کہا وہ کون سے؟ فرمایا ایک کام تو یہ کیا کہ داڑھی کو 1 مشت سے زائد کاٹنے کو کہا ہے. جب وہ کاٹنے بیٹھے تو اوپر سے چھری چلا دی، کینچی چلا دی. یہ کام آج تک کسی نے نہیں کیا کہ نیچے سے کاٹنا تھا، اوپر سے کینچی چل پڑی. اور کہا کہ حافظہ اتنا زبردست تھا کہ قرآن یاد کرنے بیٹھے تو 3 دن میں قرآن کریم حفظ کر لیا. تو میرے بھائیوں ایسے سینے موجود ہیں، آج بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے. خاص طور پر یہ 2 بچے ہیں جو قرآن کریم حفظ شروع کرنا چاہتے ہیں. اس میں کتنے ایسے ہوں گے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں؟ یہاں ماشاءاللہ ابھی میں نے مولانا عزت صاحب سے پوچھا 3 درسگاہیں ہیں اور کافی بچے پڑھ رہے ہیں حفظ. کافی 200 سے 250 بچے حفظ کر چکے ہیں یہاں سے. یہ بہت بڑی بات ہے، سعادت کی بات ہے. تو یہاں کتنے بچے تو حفظ کر رہے ہوں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ جماعوں کے ساتھ قرآن حفظ کیجئے. آپ کا مقام ایسا ہے جو دنیا میں کسی کا نہیں ہے. بس مقام کو سمجھے. جس کے سینے میں قرآن ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا دنیا میں، وہ سب سے بڑا ہے. اس لیے مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کا جملہ مجھے یاد آتا ہے جو ہم سب حافظوں کو سننا چاہیے. مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں بازار میں، تھیٹر میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں گندے لوگ جاتے ہیں، کہا وہاں جب میں کسی حافظ قرآن کو دیکھ لیتا ہوں تو دل میں خیال کرتا ہوں کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے سر پر قیامت کے دن تاج پہنایا جانے والا ہے، لیکن یہ آج یہ چمار کی جھوپڑی میں کھڑا ہو گیا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے یہ گندی جگہ اس کے لیے نہیں ہے. اس کے سینے میں اتنا پاک قرآن ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی اہمیت سمجھے، اس کی توہین نہ کرے. وہ کہیں ایسی جگہ جا کر کھڑا نہ رہے کہ کوئی یوں کہے کہ تجھے قرآن میں یہ سکھایا ہے. یہ نہ کہے. تیرے سینے میں قرآن ہے اور تو داڑھی کٹواتا ہے. تیرے سینے میں قرآن ہے اور تو اپنے پائجامہ اس طرح پہنتا ہے. تو تیرے سینے میں قرآن ہے اور تو کس طریقے کے کپڑے پہن رہا ہے. کہیں ہماری وجہ سے اللہ کی کتاب پر کوئی کلام نہ کر دے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا مقام سمجھے اور قرآن دھیان سے پڑھے، محنت سے پڑھے. اور والدین بھی بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ایسے دور میں جہاں مہنگائی کا دور، ہر شخص جہاں چاہتا ہے کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، یہ بن جائے، لیکن ایسے دور میں جب ماں باپ یہ چاہتے ہوں کہ میرا بچہ اگر حافظ بن گیا تو ہم سب کو تو مزے ہی مزے ہیں جنت میں. اگر یہ سوچ لیتا ہے تو یہ ان کی نیکی کی نشانی سمجھی جاتی ہے، یہ ان کے گھر کے اندر نیکی کا ماحول سمجھا جائے گا. اس لیے وہ لوگ بھی مبارکبادی کے مستحق. اور جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا ہے وہاں کے منتظمین، وہاں کے اساتذہ یہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ایسے محلوں میں ایسی درسگاہیں کھول کر رکھی ہے تاکہ بچہ گھر پر رہ کر قرآن کریم حفظ کر سکے. ورنہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ حفظ کرنا چاہتا ہے لیکن گھر سے دور ہونا نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے حفظ میں رکاوٹ آتی ہے. قریب میں رہ کر حفظ بھی مل جائے گا، اچھا کھانا بھی مل جائے گا، سب کچھ ہوگا تو وہ آسانی کے ساتھ قرآن کریم حفظ کر سکے گا. تو مدرسہ بھی جو ہے جنہوں نے جہاں سے شروع ہوا تب سے لے کر آج تک ان کا نامہ اعمال تو بھرا ہی ہوگا. 250 بچے حفظ ہوئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا نامہ اعمال تو فل ہی چل رہا ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں بہت اچھی بات ہے، بہت مبارکبادی کے مستحق ہیں. میں یہی کہوں گا کہ قرآن حفظ کیجیے اور تجوید کے ساتھ حفظ کیجیے. علامہ جزری رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ، کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا لازم ہے، یقینی ہے. اور آگے فرمایا مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ عَاصِمٌ، جو قرآن تجوید سے نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. اس لیے اس کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے کہ میرا قرآن تجوید سے ہو رہا ہے کہ نہیں. میں پھر واپس جو ہے آصف بھائی اور عزیر بھائی کے لڑکے ہیں، میں ان سب کو اور دوسرے جتنے یہاں حافظ ہو رہے ہیں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس راہ میں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ لائے، آسانی کے ساتھ قرآن کریم مکمل ہو جائے. ہم یہی دعا کرتے ہیں. اور ابھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی سورت یہ 2 بچے پڑھیں گے، آپ دھیان سے سنیے. اور یہ جو ہے ویسے تو وہ اپنے استاذ کے پاس ہی شروع کریں گے. یہاں شروع کرنا شاید کسی نیک آدمی کی دعا لگ جائے، توجہ لگ جائے. مقصود یہ ہے کہ برکتاً یہاں ایک سورت پڑھیں گے، باقی اصل تو وہ اپنے استاذ کے پاس ہی شروع کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو کھول دے
ان کے حافظوں کو کھول دے اور ان کو آسانی کے ساتھ قرآن کریم حفظ کروا دے. ہم یہی دعا کرتے ہیں. بس اسی گزارشات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن پڑھنے کے بعد ہم پھر مختصر سی دعا کر لیں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. دعا کرتے ہیں ہم سب کو جتنے بیٹھے ہیں یہاں ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اب تک قرآن کریم کے پیچھے نہیں لگایا ہوگا. ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن کریم کی طرف، حفظ کی طرف، مکتب کی طرف لگائیں گے تاکہ ہمارا بچہ قرآن یاد کرے تو ہمارے لیے آگے کی راہ آسان ہو جائے. ایسے دور میں مدرسوں میں بھیجنا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے ہر ایک ارادہ تو کرے کم سے کم. کیا پتا کون سی گھڑی ایسی ہو جس میں ہم اپنے بچوں کو صحیح جگہ پر بھیج سکیں.